بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال عز من قائل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو پچھلے سارے ادیان پر غالب کیا ہے. تمام ادیان، مذاہب، عقائد، نظریات کو اسلام نے اپنے آمد کے بعد باطل اور کالعدم قرار دیا ہے. خواہ وہ ادیان آسمانی ہوں یا لوگوں کے اپنے وضعی اور بنائے ہوئے ہوں، تمام ادیان کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ذریعے سے ختم کر دیا ہے، ناقابل اعتبار بنا دیا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو صرف اور صرف اب نجات کے لیے اگر اپنے بندے کے حق میں کوئی چیز قبول ہے تو وہ اسلام ہے، قرآن کریم ہے، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی ہے. یہی وجہ ہے کہ بالکل شروع سے ہی جب سے اسلام آیا ہے، اسلام سے غیر اسلام کی نفرتیں، دشمنیاں، عداوتیں جاری ہیں اور اس کے اثرات ہر دور میں تاریخ کے نمایاں ہیں. کوئی دور ایسا ہمیں نہیں ملے گا جس میں اسلام دشمنی کی مثالیں دیکھنے میں نہ آئی ہوں. اللہ تبارک و تعالی کے حق کی پامالی، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام مرتبے سے تلاعب اور کھلواڑ کرنے، حتیٰ کہ آپ کو قتل کر دینے کی کوششیں اور سازشیں بھی ہر دور میں ہوتی رہی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ عالم اسلام کے جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بشارتیں کیا ہیں، آزمائش ایمان کی بنیاد پر، توحید خالص کی بنیاد پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں آئیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دراصل وہ آزمائش ہے جس میں کامیابی اگر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں نجات کا اعلان ہے. اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سرخروئی، سربلندی اور دنیا اور آخرت میں عظمتوں کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہے، اس کی بشارت ہے. ہمیں اپنی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، ہمیں اپنی آزمائشوں میں کھڑا اور کامیاب اترنے کے لیے قرآنی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. دشمن کو پہچاننا، اس کی حقیقت کو اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں ازبر کر لینا، رکھنا اور اس سے پورے طور پر چوکنا اور آگاہ رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیتوں کو جب ہم اٹھاتے ہیں اور
اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر اہل کتاب کا تذکرہ ہے، یہودیوں کا تذکرہ ہے، نصارہ مسیحیوں کا تذکرہ ہے، ان کی میرے بھائیوں کتابوں کا تذکرہ ہے، ان کے ایمان و عقائد کا، ان کے نظریات کا، اور اسی طرح سے اسلام کے تئیں ان کی دشمنیاں، ان کی عداوتیں، ان کی نفرتیں کس قدر ہیں، ان تمام چیزوں کا، ان تمام باتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اہل کتاب کے اوصاف کا، یعنی ان کی جو صفات ہیں، ان مذموم صفات کا بھی تذکرہ ہے جن سے وہ متصف ہیں اپنی زندگیوں میں اور عملی طور پر اسے برتتے رہتے۔ ہمیں بہت اچھی طرح سے اس بات کو ذہن و دماغ میں، دل میں، عقیدے میں بٹھا لینا، اتار لینا ضروری ہے کہ ہمیں ان سے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے آگاہ رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے۔ اس تحفظ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن و امان کی جو بشارتیں ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے قرآنی تعلیمات اور نبوی ہدایات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہیے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی تھیوریاں، مال و دولت کی طاقت، سیاست اور اقتدار کا، میرے بھائیوں، جو کچھ بھی اس کی جو کچھ بھی قوت اور دنیوی حیثیت ہو، یہ ہماری دنیوی سرخروئی، کامیابی اور اخروی نجات کا سبب اور ذریعہ کبھی نہیں بن سکتے۔ جب بھی ظلم اور زیادتی کی حد ہو جائے، تب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی طرف پلٹیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف پلٹیں، اپنے ایمان و عقیدے کا جائزہ لیں، اپنے کردار کا، اپنے عمل کا محاسبہ کریں اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں۔ یہ دوسری بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک طرف تو اسلام دشمنی کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام چیزوں سے واقف رہنا اور اس سے چوکنا رہ کر کے اپنے آپ کا تحفظ کرنا، اور دوسری طرف اپنے ایمان و عقیدے اور اپنے عمل و کردار کی اصلاح کرنا، یہ ہماری دوسری بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، یہود کے سلسلے میں، عیسائیوں کے سلسلے میں مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں غضب کی ماری ہوئی قوم ہے، گمراہ قوم ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں ہم جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، داخل نماز یا خارج نماز، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دعا جو ہم کرتے ہیں، اس میں استثناء ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ کے غضب کے ماروں کے راستے کی طرف اور گمراہوں کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی نہ ہو۔ ان کی راہوں سے ہمیں بچنا ہے جن پر تیرا غضب ہوا ہے، ان کی راہوں سے ہمیں بچائے رکھنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کے اندر ضالین گمراہ قرار دیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کی مار پڑی ہے جس قوم کے اوپر، جنہیں بندر اور سور بنا دیا گیا ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بھلا ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیتیں بھری پڑی ہیں اس قوم کے غدر، ان کی خیانت، ان کی بدعہدی، ان کی بے ایمانی، ان کے کفر اور ان کی انسانیت دشمنی، ان کی خوریزی، کوئی ایسی گندی صفت نہیں ہے جو ان کی یہاں نہ پائی جاتی ہو اور قرآن کریم نے اس کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ خاص طور پر مسلمانوں کے سلسلے میں ان کا کیا نظریہ ہے، مسلمانوں کو ان کے تئیں کیسی سوچ رکھنی چاہیے، کس طرح سے چوکنا رہنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ چیز اہم نہ ہوتی تو قرآن کریم اپنے ماننے والوں کو، یعنی مسلمانوں کو، آخر اس طرح کی کھلی کھلی ہدایات اور کھلی کھلی تعلیمات کیوں دیتا؟ کھلی کھلی تعلیمات۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ آیت کریمہ سورۃ الفاتحہ کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں اس بات کی تعلیم بار بار مل رہی ہے۔ ہم خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار ان کی راہوں سے بچنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے آیت کریمہ کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ یاد رہے، ایک طرف تو ہم ان کی طرف سے جو ظلم، بربریت، میرے بھائیوں، اور ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اور اس کی تاریخ میں بے شمار مثالیں موجودہ وقت میں بھی بالکل تازہ ترین جو حالات ہیں وہ بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، لیکن دوسری طرف یہی مسلمان تھوڑے سے امن و امان میں چلا جاتا ہے، حالات سازگار ہوتے ہیں تو انہی کا رویہ، انہی کی روش،
انہی کی چال ڈھال, انہی کا لباس, انہی کی تہذیب, انہی کا کلچر, انہی کا رہن سہن اپنی زندگی کے لیے سب سے بڑا لائحہ سمجھتا ہے, اپنے لیے عظمت کا, بلندی کا, ترقی کا سامان سمجھتا ہے مسلمان. میرے بھائیو یاد رکھو, ہم یاد رکھیں اس بات کو کہ جب مسلمان کسی غیر قوم کی مشابہت میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انہی میں شامل سمجھتا ہے اور شامل کر دینے کا حکم دیتا ہے. آج ہماری ایمان کا کیا حال ہے, ہماری عقیدے کا کیا حال ہے؟ میرے بھائیوں, کوئی کہہ سکتا ہے اس وقت اتنے نازک حالات میں ہم محاسبے کی بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں, رب ذوالجلال محاسبے کی بات کرتا ہے, اس لیے ہمیں محاسبے کی بات کرنے کی ضرورت ہے. بلا شبہ مظلومیت کا درد میرے بھائیوں ہمارے دلوں میں ہے, ہماری نگاہوں سے وہ بربریت دیکھی نہیں جاتی. ان معصوموں کی جانوں کا جانا, خون سے ہولی کھیلنا, ان کے ممتلکات کو تباہ کرنا اور ایسے ہی میرے بھائیوں ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا, یہ ساری چیزیں یقیناً کسی بھی ایک درد رکھنے والے دل کے کلیجے کو چیر دینے والی چیزیں ہیں. لیکن میرے بھائیوں یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے, یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے. مسئلے کا حل کیا ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم کبھی مرعوب ہو کر کے, متاثر ہو کر کے انہیں غیر قوموں کی, غیر اسلامی تہذیبوں کی نقالی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اسی میں اپنے لیے عظمت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سب سے بڑی پستی پر اسلام کو ڈال دینے کا کام کرتے ہیں. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ, اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے, کسی اور چیز پر, کسی اور کو اس پر بلند ہونے کی اجازت نہیں ہے. الاسلام یعلو, اسلام بلند ہوتا ہے, ولا یعلی علیہ, اس پر کوئی چیز بلند نہیں کی جا سکتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. میرے بھائیوں, میں نے قرآن کریم کی ایک دو آیتیں پڑھی ہیں اور بھی آیتیں ہیں, حدیثیں ہیں. چند باتیں مجھے اپنی ذات سے, آپ سے, تمام بھائیوں سے, بہنوں سے, نوجوانوں سے, عزیزوں سے کرنی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہود کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی اسلام دشمنی کو اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی تہذیب و کلچر میں اسلام سے آزاد ہو کر کے دنیا کی ان قوموں کے پیچھے نہ لگ جائیں جن کا یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ رویہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں, ہم غفلت کا شکار ہیں, ہم بہت زیادہ خواب میں ہیں, ہم بہت زیادہ بے حس ہو چکے ہیں. ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہماری عزت کا سامان اسلام میں ہے, ہماری عظمت کا سامان اسلام میں ہے, ہماری بلندی کا سامان اسلام میں ہے, ہماری شان و شوکت کا سامان اسلام میں ہے, لیکن ہم مرعوب ہو کر کے نہ جانے کس چیز کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری یہ بہت بڑی کوتاہی ہے جس کے نتیجے میں ہم اور آپ اس طرح کے حالات سے گزرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وہ آیت کریمہ بالکل صریح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ, ضرور بھی ضرور آپ کو یہ صورتحال دیکھنے کو ملے گی, تم ضرور پاؤ گے, آپ ضرور پائیں گے. کیا؟ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا, ایمان والوں سے سب سے سخت دشمنی کرنے والا الیہود, یہودیوں کو پاؤ گے. اے اللہ کے نبی, آپ کو مسلمانوں کا اگر کوئی سب سے بدترین دشمن ملے گا, سخت ترین دشمن ملے گا تو یہودی ہوں گے. والذین اشرکوا, اور وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے شرک کیا ہے. اسلام کے مسلمانوں کی بدترین دشمن کون ہے؟ یہ قرآن کی شہادت ہے, اور یہ شہادت اس لیے ہے تاکہ ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ اسی کی روشنی میں ہموار رہے, اس چیز کو اپنے پلے باندھے رکھیں. میرے بھائیوں, ہم کل ہم ان سے ہاتھ ملا لیں, کل ہم ان کی تہذیب کو اپنی تہذیب میں شامل کر لیں, ان کے رہن سہن کو اپنا رہن سہن بنا لیں, تو یہ مرعوبیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دشمن کو اپنے قریب کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کو سب سے سخت ترین دشمن یہودی ملیں گے. ایمان والوں کے سب سے سخت دشمن مسلمانوں کے یہ یہود ملیں گے اور مشرکین ملیں گے. یہود اور مشرکین کی دشمنی اسلام سے نمایاں ہے, مسلمانوں سے نمایاں ہے. پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے میرے بھائیوں. ایسے ہی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ماننے والوں کو تعلیم دی, سمجھایا, بجھایا, حالات کی نزاکت, تم پر ظلم ہوگا, زیادتی کی جائے گی, تم بہت تکلیفوں سے گزرو گے, بہت ساری مشقتوں سے گزرو گے, ان حالات میں تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے, ان تمام چیزوں کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں کھینچ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ,
تم ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے اپنی جانوں میں اور اپنے مالوں میں. اپنی جانوں میں تمہاری آزمائش ہوگی، ضرور ہوگی. اپنے مالوں میں تمہاری آزمائش ہوگی، ضرور ہوگی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور بھی ضرور یعنی یقینی بات ہے تم سنو گے اپنے سے پہلے والے یہودی ہم سے پہلے رہے ہیں. میرے بھائیو، اسلام آخری ہے، اسلام آخری دین ہے، یہ امت آخری امت ہے. اسلام کے پیغمبر آخری پیغمبر ہے، خاتم ہے سارے انبیاء کے، سارے رسول کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ اپنے سے پہلے جو یہودی ہے، تم سے پہلے یہودی ہیں، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہیں، ان لوگوں سے اذًا کثیرا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. جو آیت کریمہ پہلے پڑھی گئی اس میں اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا اور مشرکین کا تذکرہ فرمایا اور کہا ان سے بدترین دشمن تمہارا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اپنی زندگی میں مالوں کی آزمائش سے گزرنا ہوگا، تمہیں اپنی جانوں کی آزمائش سے گزرنا ہوگا، اور تم یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور مشرکوں سے بہت تکلیف والی چیزیں سنو گے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. بڑی اذیت، وہ اذیت جان کی ہوگی، مال کی ہوگی، معیشت کی ہوگی، کاروبار کی ہوگی، امن و امان کی ہوگی، ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی اذیت تمہیں دیکھنے کو سننے کو ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی. مسلمانوں تیار رہنا، مالوں کی آزمائش سے گزرنا ہوگا، جانوں کی آزمائش سے گزرنا ہوگا، اور یہود و نصارہ اور مشرکین ہمیشہ تمہیں اذیتوں سے دوچار کرتے رہیں گے. میرے بھائی، چوکنا رہنا ہے، ہمیں آگاہ رہنا ہے، ہمیں کیسے اپنا تحفظ کرنا ہے، کیسے ایمان کو بچانا ہے، کیسے اپنے عقیدے کو بچانا ہے، کیسے اپنے اسلام کی سالمیت کی فکر کرنی ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لفظوں میں اس کا حل بتا دیا. اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو، ڈٹے رہو اپنے اسلام پر، اپنی توحید پر، اپنی سنت پر، اپنی تشخص پر، اپنی تہذیب و کلچر پر، اپنی ثقافت پر اگر تم ڈٹے رہو، اگر تم صبر کرو، ڈٹے رہو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بہت بڑے عزم والی چیزیں ہیں، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی. تو صبر اور تقوی، ہم مسلمانوں کی زندگی میں صبر کتنا ہے، تقوی کتنا ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مصیبت آئے تو صبر کر لو، مصیبت آئے صبر کر لو. صبر کا معنی سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر ڈٹے رہو، ایک ذرہ بھی اللہ کی دین سے نہ ہٹو، نہ عقیدے میں ایک ذرے کا سمجھوتا، نہ تہذیب میں ایک ذرے کا سمجھوتا، نہ معاملات میں ایک نقطے کا سمجھوتا، کسی طرح کی کوئی مداہنت، کسی طرح کی کوئی میرے بھائیوں رواداری کے نام پر کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا، یہ ہرگز مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. ڈٹے رہو اگر تم اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر، اپنے تشخص پر، اپنے امتیاز پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی کی زندگی گزارو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت بڑے عزم والی چیزیں ہیں، بڑی ہمت والی چیزیں ہیں. یعنی یہ مقام اگر تم نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو پھر یاد رکھو کہ تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. دوسری آیت کریمہ اسی سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہی بات اس کے اندر بھی ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو، ڈٹے رہو اپنے دین پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی چالیں تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. ان کی چالیں، ان کی مکر و فریب، ان کی سازشیں، ان کے داؤ پیچ، یہ کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. میرے بھائیوں یاد رکھو، وہ آخری دور بھی بشارت کے لیے آپ کو ہم کو یاد رکھنا ہے. آخری دور بشارت کا جو آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا تذکرہ، وہ دور ہوگا جب اسلام سربلندی کی حالت میں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، حضرت مہدی موجود ہوں گے، اسلام پورے طور پر اپنی آب و تاب کے اندر کے ساتھ دنیا میں بپا ہوگا. اور اس وقت یہ سارے حالات بدل چکے ہوں گے، سارے حالات بدل چکے ہوں گے.
آج حالت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم مروبیت کا شکار ہیں. اس وقت یہ حالات بدل جائیں گے. وہ مروب ہوں گے, مقہور ہوں گے, مجبور ہوں گے, منہ چھپاتے پھریں گے, اپنا تشخص بگاڑ کر کے میرے بھائیوں اپنے آپ کو چھپائیں گے تاکہ کوئی مسلمان ہمارے سامنے نہ آ جائے اور ہمارا کام تمام نہ کر دے. جیسا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے. میرے بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ وہ یہود ہیں, یہ وہ اہل کتاب ہے, اور خاص طور پر یہود جن لوگوں نے کیا نہیں کیا میرے بھائیوں, جو رب ذوالجلال کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا, جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور یہ تو بات کی بات ہے, اپنے انبیاء کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا. اور ان ظالموں کی بات ہم کیا کر سکتے ہیں جو رب ذوالجلال کو فقیر کہتے ہوں, جو رب ذوالجلال کو بخیل کہتے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقشہ کھینچا. ان یہودیوں نے کیا کہا تھا, ان یہودیوں نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان یہودیوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ, اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, جیسے کسی کے ہاتھ میں بیڑی لگی ہوئی ہو, زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہو, وہ 1 روپیہ خرچ نہ کر سکتا ہو یا ہاتھ پیر نہ ہلا سکتا ہو. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ نہیں دیتا, نہیں خرچ کرتا, بخیلی سے کام لیتا ہے, نعوذ باللہ کنجوسی سے کام لیتا ہے, نہیں دیتا, ٹکے کا محتاج بنا کر کے رکھتا. اس طرح سے ظالموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تنقید کی, توہین کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا غلت ایدیہم, غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بندھ جائیں, ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں پڑ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, بل یداہ مبسوطتان, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں اللہ فرماتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے, اس کے ہاتھ میں نہ کوئی بیڑی ہے نہ وہ کنجوس ہے, وہ لوٹاتا ہے, اس کی مرضی ہے, جب جس کو جہاں جیسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے یہودی, ان یہودیوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, اللہ فقیر ہے, ہم مالک ہیں, ہم مالدار ہیں, غنی ہیں. ان یہودیوں کا کردار یہ ہے میرے بھائیوں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو خوب سن لیا, جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے, اللہ محتاج ہے, ہم مالدار ہیں. ان یہودیوں کا کردار یہ ہے, ان یہودیوں کا کردار یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کو قتل تک کیا ہے. وقتلہم الانبیاء, اللہ نے فرمایا ان پر لعنت اس لیے ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی, اللہ کے ساتھ یہ توہین کا معاملہ کیا, اور ان لوگوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا ہے. انبیاء کو قتل کرنے والی قوم کیا آپ کی اور ہماری جان کے بارے میں کوئی بات کر سکتی ہے, کوئی پرواہ کر سکتی ہے کہ ہماری جان نہ لے؟ جان لینا, خون بہانا تو ان کیا میرے بھائیوں ان کا کھلونا ہے. پوری تاریخ بتلاتی ہے انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا جو اللہ کے وفادار نہیں, اپنے نبیوں کے وفادار نہیں. آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں ان یہودیوں نے, تاریخ بتلاتی ہے کہ 1 سے کم 5 سے 6 مرتبہ ان لوگوں نے قتل کرنے کی سازش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. میرے بھائیوں کیا ان کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ کہیں ہماری جان کی پرواہ کریں گے, وہ کسی طرح کی رعایت کریں گے, وہ کسی طرح کی انسانیت کا ثبوت دیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں, نہیں, کبھی نہیں. یہ توقع نہ کرنا ان سے جو اللہ کا وفادار نہیں, اپنے انبیاء کا وفادار نہیں, جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بشارتیں, جن کے بارے میں خوشخبریاں, جن کے اوصاف, جن کے شمائل کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں. یہودیوں کی کتاب تورات کے اندر, عیسائیوں کی کتاب انجیل کے اندر ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تفصیل سے بیان کی گئی. میرے بھائیوں ان سب کو جاننے کے باوجود بھی ان لوگوں نے قتل کی سازش کی, اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے واقعے میں بالکل بچپن میں جب شیر خوار تھے تب ہی ان لوگوں نے آپ کا کام تمام کر دینے کی کوشش کیا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے والا ہے. وہ واقعات لمبے ہیں, باتیں لمبی ہے, وہ ساری بات آپ کے سامنے نہیں کرنی ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا بنو قریظہ کا وہ واقعہ, بنو نذیر کا وہ واقعہ. میرے بھائیوں بنو نذیر تھے کہ پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, اور وہ ایک سرسری واقعہ اس کا یہ ہے کہ ایک شخص کا 2 لوگوں کا خون بہا دینے کے سلسلے میں معاہدہ تھا کہ یہودی بھی ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے خون بہا ادا کریں گے, جسے
ایک مسلمان نے ناگہانی انجانے میں قتل کر دیا تھا، غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، آپ کے ساتھ عمر بن خطاب بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غالباً تھے۔ ان خلفائے راشدین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں گئے اور جا کر کے ذمہ داروں سے کہا کہ معاہدے کے مطابق آپ کو بھی خون بہا ادا کرنے کے لیے ہمارا تعاون کرنا چاہیے، آپ بھی حصہ بٹائیے، ہم اور آپ دونوں مل کر کے خون بہا ادا کریں گے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے، یہودیوں نے اس وقت بغاوت کا، اس وقت ان لوگوں نے خیانت کا، غدر کا، دھوکے کا، بدعہدی کا ثبوت دیا اور موقع غنیمت سمجھا کہ نبی کریم بھی آئے ہوئے ہیں، محمد بھی ہیں، اور ان کے سب سے چیدہ ساتھیوں میں سے 3 ساتھی بھی موجود ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ موقع ان لوگوں نے غنیمت سمجھا، ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بغل میں آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودیوں نے سازش کی، بنو نذیر والوں نے چکی کا پتھر اٹھا کر کے چھت کے اوپر لے کر کے گئے اور وہاں سے ارادہ کیا کہ وہ چھت کے اوپر سے وہ چکی کا بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیں اور اس کے نیچے کچل کر کے اللہ کے نبی کی بھی موت ہو جائے اور آپ کے صحابہ بھی ہلاک ہو جائیں۔ ان لوگوں نے یہ سازش کی۔ ابھی یہ کام چل رہا تھا، پتھر اوپر لے جایا گیا، ابھی ارادہ چل رہا تھا کہ اوپر سے گرا کر کے وہ ان کو ہلاک کر دیں، موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنن فانن اٹھے اور اٹھ کر کے صحابہ کو اشارہ کیا، باہر نکل جاؤ۔ سب باہر نکل گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ عمل صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا، کس مقصد کے لیے آئے تھے، مقصد بھی نہیں ہوا پورا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اچانک ہم باہر کیوں نکل گئے؟ اے اللہ کے نبی، کیا معاملہ تھا؟ آپ تو کسی مقصد کے لیے آئے تھے لیکن کیوں اچانک باہر نکل آئے؟ آپ نے ہمیں بھی نکلنے کے لیے کہا ساتھیوں، ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، ان بنو نذیر کے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، جو عہد کیا تھا ہمارے ساتھ میں اسے پامال کر دیا ہے۔ کیا ہوا؟ ابھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر کے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دیت کے معاملے میں، خون بہا کے معاملے میں اپنا حصہ ادا کریں گے، ہم اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ہماری جان لینے کی سازش کرنا شروع کر دیا۔ اوپر چکی کا پتھر اٹھا کر کے لے کر کے گئے اور وہاں سے گرا کر ہماری جان لینا چاہتے تھے۔ حضرت جبریل امین کو بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابھی اس سازش سے، در پردہ سازش سے آگاہ کر دیا ہے، اس لیے میں وہاں سے نکل گیا۔ چلو معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اب ان کے خلاف جنگ کی تیاری کرو۔ میرے بھائیوں، یہ معاہدہ توڑنے والے انسانی تاریخ کے سب سے بدترین قوم ہیں، جنہوں نے نہ جانے کتنے معاہدے توڑے ہیں۔ مدینے کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو میرے بھائیوں، بنو قینقاع نے معاہدہ توڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں کے مشرکین کے ساتھ میں اور خاص طور پر یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے اندر سب کچھ طے کیا گیا تھا، سارے بند لکھے ہوئے تھے، لیکن رفتہ رفتہ یہ کے بعد دیگر ان سارے یہودیوں نے، بنو قینقاع نے معاہدہ توڑا، بنو نذیر نے معاہدہ توڑا، یہ حرکت کر کے بنو قریظہ نے معاہدہ توڑا، ان سب لوگوں نے معاہدے توڑ دیے۔ تو معاہدہ توڑنا ان کی پہچان ہے، ان کا کام ہے میرے بھائیوں۔ ان لوگوں نے خیانت میں، غدر میں، غبن میں، غش میں، دھوکہ دہی میں، خون جان لینے میں، خون بہانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں یہ نازک حالات ہیں، ان نازک حالات میں ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ میں رہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہوں، ہمارا دل ان کے ساتھ میں ہو، ہمارے نیک جذبات ان کے ساتھ میں ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان ظالموں کے خلاف وہ دعائیں بھی ہونی چاہیے میرے بھائیوں، جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، سکھلائی ہے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کا مددگار اور معاون بن جائے، ان ظالموں کے ہاتھ روکنے کا سامان پیدا کر دے۔ میرے بھائیو، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرا جو کام کرنا ہے وہ ہے بشارت لینا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ ظلم و ستم، یہ انارکی جو کچھ چل رہی ہے دنیا کے اندر، اس کی عمر ایک دن ختم ہو جائے گی، اور وہ دن دور نہیں ہے جب عزت اور شان و شوکت کا میرے بھائیوں
دنیا کے اندر غلغلہ ہوگا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے, قرآن کریم کی زبان سے وہ بشارتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے, انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ ساری چالیں پورے طور پر تدبیر الہی کی تابع چلی جائیں گی. ایک دن وہ بھی آئے گا میرے بھائیوں, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر صحیح معنوں میں قائم رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں گے, اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے, اس دنیا میں بھی مدد کریں گے, مرنے کے بعد بھی مدد کریں گے. یہ وعدہ ہے, بشارت ہے, اور ایک دن یہ بشارت ہماری میرے بھائیوں ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا. یاد کرو آخری بات یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت. اور صحیح بخاری میں, اور میں آپ کو بتاؤں, میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لینے کے واقعے میں ان کی کتنے واقعے, وہ خیبر کی تو بنو نذیر کی بات چل رہی تھی, بنو نذیر کے اس واقعے کے بعد اخیر میں خیبر کی فتح کر لینے کے بعد, غزوہ خیبر کے بعد, اس یہودی خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی. ایک آپ کو دعوت کے لیے بلایا, کھانے پر بلایا, اور اس کے بعد آپ کے پاس جو بکری کا گوشت پیش کیا اس کو زہر میں, اس کے اندر زہر شامل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو اٹھایا اور اسے کھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کو محسوس کیا. آپ نے جب اندازہ لگ گیا کہ یہ جان لینے کی سازش تھی اور میرے بھائیوں زہر ملایا گیا ہے اس کھانے کے اندر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بلوایا جس نے دعوت لی تھی, اور آپ نے اس سے پوچھا تو نے یہ کام کیوں کیا, یہ کام تو نے کیوں کیا؟ کہا میں نے اس لیے یہ کام کیا ہے, اگر آپ سچے نبی ہوں گے, اگر آپ جھوٹے نبی ہوں گے تو اس زہر سے آپ کا کام تمام ہو جائے گا, اور اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو یہ زہر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, اس لیے میں نے یہ کام کیا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا اس معاملے میں, یعنی آپ نے اپنے معاملے میں اس یہودن کو قتل نہیں کیا, یہی بات معتبر ہے. لیکن چند صحابہ جو آپ کے ساتھ اس دعوت میں شریک تھے, جب ان صحابہ میں سے ایک دو کی موت ہو گئی اور جب آپ کو یہ پتا چلا کہ اس کی موت ہوئی ہے اور وہ موت اسی زہر کی وجہ سے ہوئی ہے, تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قصاص اس یہودن کو قتل کروا دیا. بطور قصاص, جان کے بدلے جان, جان کے بدلے جان, النفس بالنفس کے اعتبار سے آپ نے اس کو قصاصاً قتل کروایا, لیکن آپ نے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا. لیکن اما عائشہ فرماتی ہے کہ وہ جو زہر آپ کے گلے سے گزر گیا تھا اس کی جلن اور اس کی کڑوا پن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کوے میں گلے کے مرتے دم تک محسوس کر رہے تھے. یہ سازش تھی ان کی, یہ ان کی سازش تھی. میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ بشارت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اور بشارت بڑی عظیم الشان ہے, بڑی عظیم الشان بشارت. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود, تمہاری قیامت قائم نہیں ہوگی, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وقت نہ آ جائے جب تم یہودیوں سے لڑو گے, یہودیوں سے قتال کرو گے. دوسری روایت میں ہے کہ یہودی تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے, فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ, لیکن تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان یہودیوں پر مسلط کر دیا جائے گا. آج وہ غلبے میں ہیں, طاقت میں ہیں, دائیں بائیں کے محاذ والے ان کا سپورٹ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں بڑے سپورٹر ہیں باطل کے, یاد رکھو ایک دور آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تسلطون علیہم, یہ لڑنے کے لیے آگے بڑھیں گے, تمہیں اللہ ان پر مسلط کر دے گا, حاوی کر دے گا, غالب کر دے گا, انہیں پورے طور پر زیر اور مقہور کر دے گا اللہ تبارک و تعالی. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا میرے بھائیوں, چن چن کے قتل کیا جا رہا ہے, دیکھ دیکھ کے آج جانیں لی جا رہی ہیں, ممتلکات کو تباہ کیا جا رہا ہے, آسمانی حملے کر کے لوگوں کی جان و مال سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. کوئی قدر نہیں ہے انسانی جان کی. انسانی جان کو خون میرے بھائیوں پانی سے بھی سستا بنا دیا گیا ہے. یہ صورتحال ہے, یہ ظلم کی, بربریت کی, آتنک کی اور انارکی کی وہ تاریخ رقم کی جا رہی ہے. اس موقع پر ہمیں یہ بشارتیں عیسیٰ
अल्लाह तबारक व तआला हमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत कुछ हौसला देने का काम करेंगी। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वो हालत हो जाएगी तुम मुसल्लत कर दिए जाओगे, फयख्तबिउल यहूदिय्यु खल्फ हजरिन व शजर, हालत ये हो जाएगी, चुन चुन के याद रखो ये जुमला। आज हालत ये चल रही है मेरे भाइयों, नबी की ज़बान, नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से आपने फरमाया पत्थर देखेगा उसके पीछे यहूदी छुप जाएगा, मुसलमान आकर के मेरा काम तमाम न कर दे। कोई दरख्त देखेगा पौधा, उसके पीछे आकर के छुप जाएगा, सोचेगा कि कोई मुसलमान मेरा काम तमाम न कर दे। वो गलबा होगा इस्लाम का, वो अजमत और शान का दौर होगा इस्लाम का। ये जालिम, ये जाबिर, ये मेरे भाइयों जान और माल की जानो महल के साथ वो बर्बरियत का खेल खेलने वाले जिन्हें आज बड़े मजे आ रहे हैं, याद रखो उस वक्त हालत ये होगी कि छुप छुप करके भागेगा, पत्थर के पीछे छुपेगा, दरख्त के पीछे छुपेगा, इमारत के पीछे छुपेगा। अल्लाह तबारक व तआला जैसे इन मुसलमानों को उन पर मुसल्लत कर देगा, जैसे वैसे ही इन पत्थरों को भी मुसलमानों का खादिम बना देगा, दरख्तों को भी मुसलमानों का खादिम बना देगा। पत्थर के पीछे छुपेगा, पत्थर आवाज देगा, ताल या मुस्लिम या अब्दुल्लाह हादा यहूदियुन खल्फी ताल फक्तुलहु। पत्थर चिल्लाएगा, मुसलमान मेरे भाई अल्लाह के बंदे आजा, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसे पकड़ और उसे कत्ल कर देंगे। दरख्त आवाज देगा, आजा मुसलमान मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, ताल फक्तुलहु, आजा इसे कत्ल कर दे। इल्लल गरकद, सिवाय गरकद के, एक पौधा यहूदियों का है जिसको गरकद कहा जाता है, बड़े बड़े पत्ते वाला, हाथी के कानों की तरह से बड़े बड़े पत्थर वाला, पत्तों वाला एक दरख्त है जिसको गरकद कहते हैं। मेरे भाइयों गरकद का दरख्त वो यहूदियों का दरख्त है, वो नहीं चिल्लाएगा कि आजा मेरे पीछे यहूदी है और इसे आकर के कत्ल कर देंगे। उसके अलावा बकिया सारे शजर हजर सब के सब मेरे भाइयों खैर खुलासे कलाम ये है, बशारत याद रखो, ईमान की सलामती की फिक्र करो, और व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, ये सबसे बड़ा पैगाम है। हालात कितने भी नाजुक हो जाएं, हालात कितने भी संगीन हो जाएं मुसलमानों, ये बशारत याद रखो कि अगर हमने अपने आप को इस्लाम पर जमा रखा है, तौहीद खालिस का अलम बरदार बना करके रखा है, सच्ची तौहीद पर नबी की सुन्नत को अगर गले लगा करके रखा है, उसके मुकाबले में किसी और चीज को फौकियत, किसी और चीज को बालाई ऊंचाई नहीं देने को तैयार हैं, न दुनिया, न माल, न हवस, न किसी भी तरह का इख्तिदार, न किसी तरह की सियासत, न किसी भी तरह की मादियत को हमने ईमान और अकीदे के मुकाबले में किसी भी सूरत फौकियत नहीं दी है, और जिंदगी तकवे की गुजारी है। ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तो इनकी चालें तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। हमारा मेरे भाइयों ये ज़ाब्ता होना चाहिए, हमारी ये सोच होनी चाहिए। जज्बातियत की बात करना मेरे भाइयों और बहुत ज्यादा आतिफे की बात करना, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए जो रब्बुल जलाल कहता है, हमें वो करना चाहिए जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है। मुसलमानों याद रखो, दुनिया का कोई भी दुनिया की कोई भी थियरी, दुनिया का कोई भी नजरिया, कोई भी शोर शराबा, कोई भी सियासी आवाज, कोई भी मादी आवाज, किसी भी तरह का कोई प्रोपेगेंडा हमारे हालात का मुदावा नहीं कर सकता है। मुल्क वतन अजीज का मामला हो या दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर मुसलमानों का मामला हो, हमारे हालात का मुदावा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये जाने माल है, ये मुमतलकात, ये मईशत, ये कारोबार, ये दौलत, ये बच्चे, ये दुनिया, ये जा सकती है, लेकिन याद रखो गलबा, सतवत और शान इंशाअल्लाह तबारक व तआला अंजाम के तौर पर इस्लाम के और मुसलमानों के लिए है। ये बशारत कबूल करना जरूरी है, और हमें अपने ईमान पर जितना हालात फितनों के बने उतना दीन में मजबूती पैदा करने की जरूरत है। कमियां तलाश करो अपनी, अकीदे में खलल तो नहीं है, अमल में कोताही तो नहीं है, मुशाबहत तो नहीं है, गैरों की नक्काली तो नहीं है, मरूबियत तो नहीं है, कहीं यहूद और नसारा के मेरे भाइयों हम गुलाम तो नहीं बनते चले जा रहे हैं, उनके कदम कदम तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लतत्तबिउन्ना सनन मन कान क़ब्लकुम, तुम लोग उनके पीछे पीछे भागोगे, एक एक बालिश बराबर चलोगे, उनके कदम पर कदम रख के चलोगे, उनके जूते की नक्काली करोगे, यानी बिल्कुल सेम उनके पीछे चलोगे।
یہ ہے معاملہ میرے بھائیوں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حالات سنوار دے. انسانیت کے ساتھ جو بربریت ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے. انہیں اپنی عاقبت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری طاقت تیرے ہاتھ میں ہے. تجھ سے زیادہ قوت والا کوئی نہیں ہے. اے پروردگار ہم ہر طرح کے نازک حالات میں تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز کرتے ہیں, اپنے ہتھیلیوں کو پوری گریہ گزاری کے ساتھ اٹھاتے ہیں. تو ہی مدد کرنے والا ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم دمر دیارہم وخرب بنیانہم وانزل بہم بأسک الذی لا تضرہ علی القوم المجرمین. میرے بھائیو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مسلمانوں کو سچا اسلام زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی توحید پر, اپنے نبی کی سنت پر استقامت کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ اور پوری جدیت کے ساتھ, پوری فکر مندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.